باپ کی ایسی غلطی جو اولاد کو محسوس ہوتی ہے۔ ایک ایسا راز جو ہر والدین کو جاننا چاہیے، اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، مگر اس کا اثر نسل در نسل۔ کیا آپ تیار ہیں اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے جو آپ کی اولاد کے مستقبل کو بدل سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں انسان جتنی بھی ترقی کر لے، جتنی بھی دولت کما لے، جتنا بھی مقام حاصل کر لے، اگر اس کی اولاد نافرمان ہو، بگڑی ہوئی ہو یا مصیبتوں میں گری ہو تو اس کی ساری کامیابیاں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو، کامیاب ہو، اس کا نام روشن کرے، دنیا و آخرت میں سرخرو ہو، مگر اکثر والدین اس بات سے غافل ہوتے ہیں کہ اولاد کا بگڑنا صرف ماحول یا تعلیم کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ماں باپ کے اپنے ہی اعمال، ان کے اپنے ہی گناہ ان کی اولاد پر وبال بن کر نازل ہوتے ہیں۔ آئیے آج ہم ایسے 5 بڑے گناہوں کا ذکر کرتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں لیکن ان کی سزا ان کی اولاد کو بھگتنی پڑتی ہے۔ سب سے پہلا گناہ ہے حرام کمائی۔ جب والدین اپنی آمدنی کا خیال نہیں رکھتے، جب وہ رشوت لیتے ہیں، دوسروں کا حق کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں یا کسی بھی ناجائز ذریعے سے رزق کماتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اپنے لیے کر رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ حرام کمائی جب اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں تو وہ حرام خون اور گوشت کا حصہ بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا گوشت جو حرام سے پیدا ہوا ہو وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ ایسے بچوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان میں نرمی باقی نہیں رہتی، وہ ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں، ان کے اندر دینی جذبہ مر جاتا ہے اور وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے والدین اکثر روتے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ دیا پھر بھی اولاد کیوں بگڑ گئی۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ جو کچھ دے رہے تھے وہ حلال نہیں تھا۔ دوسرا بڑا گناہ ہے ظلم و ناانصافی۔ جب والدین دوسروں کا حق مارتے ہیں، کسی کی زمین دبا لیتے ہیں، یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں، بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں یا کسی کمزور پر ظلم کرتے ہیں تو بظاہر وہ طاقتور نظر آتے ہیں، مگر ان کا ظلم ایک دن ان کی نسلوں کا پیچھا کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر ظالموں کی اولاد کو بھی عذاب میں مبتلا پایا گیا۔ ایسے والدین کی اولاد اکثر بے سکون زندگی گزارتی ہے، ان پر کبھی بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے، کبھی رزق کی تنگی آتی ہے، کبھی نافرمان شریک حیات ملتا ہے، کبھی دل کی بے چینی ختم نہیں ہوتی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی اولاد بھی انہی جیسا ظالم بن جاتی ہے اور والدین پر ہی ظلم کرنے لگتی ہے۔ تیسرا گناہ ہے بد اخلاقی۔ ایک ماں یا باپ جب گندی زبان استعمال کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ہر وقت لڑتا جھگڑتا ہے، صبر کا دامن چھوڑتا ہے، غصے میں دوسروں کی عزت اچھالتا ہے تو وہ صرف دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ اپنی اولاد کے اخلاق بھی بگاڑتا ہے۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ جب ماں باپ کی زبان نرمی سے خالی ہو تو اولاد کے دلوں سے رحم اور محبت ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی بد زبان بن جاتی ہے، استادوں کی بے ادبی کرتی ہے، بڑوں کی عزت نہیں کرتی اور آخرکار خود بھی معاشرے میں رسوا ہو جاتی ہے۔ ایسے ماں باپ اپنی تربیت پر افسوس کرتے ہیں مگر وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ چوتھا گناہ ہے دین سے دوری۔ جب والدین خود نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، ذکر اذکار میں سے غافل ہوتے ہیں اور دین کو صرف ایک رسم سمجھتے ہیں تو ان کی اولاد بھی دین سے بیزار ہو جاتی ہے۔ اگر والدین دین سے محبت نہیں کرتے، مسجد کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، دینی باتوں پر مذاق کرتے ہیں تو اولاد کیسے دینی بنے گی؟ اولاد تو والدین کا عکس ہوتی ہے۔ جب باپ فجر کی نماز میں سوتا رہے تو بیٹا کیسے جاگے گا؟ جب ماں قرآن سے غافل ہو تو بیٹی کیسے نیک بنے گی؟ ایسے گھر دین سے خالی ہو جاتے ہیں اور پھر شیطان وہاں ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ ایسی اولاد پھر دنیا کی چکا چوند میں گم ہو جاتی ہے اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے کے بجائے وبال جان بن جاتی ہے۔ پانچواں گناہ ہے ناشکری۔ جب ماں باپ ہر وقت شکوے کرتے ہیں، نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، چھوٹے چھوٹے مسائل پر واویلا مچاتے ہیں، دوسروں سے حسد کرتے ہیں تو ان کی اولاد میں بھی ناشکری کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ناشکری صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ عمل سے بھی ہوتی ہے۔ جب والدین اللہ کی عطا کردہ صحت،
اولاد گر روزی پر خوش نہیں ہوتے تو یہ ناشکری کی انتہا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنی نعمتیں واپس لے لیتا ہے، پھر اولاد کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، سکون رخصت ہو جاتا ہے اور ہر طرف مایوسی چھا جاتی ہے۔ اگر والدین اللہ کے شکر گزار ہوں تو ان کی اولاد بھی صابر اور شاکر ہوتی ہے، جو کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے اولاد جیسی بھی ہو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں والدین کے اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں نیک باادب اور کامیاب ہوں تو ہمیں پہلے اپنے اعمال درست کرنے ہوں گے، ہمیں حرام کمائی سے بچنا ہوگا، ظلم سے توبہ کرنی ہوگی، اپنی زبان اور اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا، دین سے محبت کرنی ہوگی اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ جب ماں باپ خود نیک ہوں، صبر والے ہوں، شکر گزار ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کا ادراک عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اولاد کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، نہ کہ ان کے لیے آزمائش کا سبب۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔